الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الست بربکم قالوا بلی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درس صراط مستقیم اور آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے حق جاری فرمائے۔ آج کے اس پرنور لمحات کے اندر میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے سوز عشق اور کیف علم۔ خالق کائنات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوز عشق اور کیف علم انسان کو یہ دونوں کفیتیں کامیاب کرتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک ہو یعنی علم ہو تو پھر بھی انسان اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر انسان کے پاس عشق ہو لیکن علم نہ ہو تو انسان پھر بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے متعلق میں آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو خالق کائنات نے اپنا دست قدرت ان کی پشت پہ ڈالا تو ان سے ساری کائنات کی انسانوں کی روحیں نکل آئیں، جن و انس کی۔ تو کچھ کے چہرے سیاہ تھے، کن کے چہرے سفید تھے۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا 2 طرح کی اولاد تو پوچھا خالق کائنات یہ کون لوگ ہیں؟ تو خالق کائنات نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ پوچھا سفید چہروں والوں کی تو سمجھ آ رہی ہے اور دوسرے چہرے والوں کی سمجھ نہیں آ رہی، تو خالق کائنات نے فرمایا اس میں راز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جو کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے یہ چاہا، مجھے پسند آیا کہ میں نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو جب مخلوق کو پیدا فرما لیا تو خالق کائنات نے ان سے یہ سوال کر کے پوچھا الست بربکم، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو ساری مخلوق خاموش رہی انسانوں کی۔ تو سب میں سے سب سے پہلے جو ذات نے یہ جملے بولے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا خالق کائنات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد دوبارہ رپیٹ جو کیا، پیچھے دہرایا، حضرت آدم علیہ السلام نے دہرایا اور پوری مخلوق نے دہرایا کہ خالق کائنات تو ہی ہے ہمارا مالک۔ اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی ہمارے نبی علیہ السلام نبی تھے۔ تو حضور علیہ السلام اس لیے تو حضور معلم بن کے آئے، یہ سب کو سکھانے کے لیے آئے۔ تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے ہی سب کو سکھایا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے الست بربکم فرما کر ہمیں سوز عشق عطا فرمایا، اور قالوا بلا حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلوا کر ہمیں کیف علم عطا فرمایا۔ پتہ چلا یہ 2 بہت بڑی اہم نعمتیں ہیں اور بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں۔ خالق کائنات نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کی طرف غور کریں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ لیکن اتنی نعمتیں ہیں، انسان سے پوچھا جائے، کسی بندے سے، کسی سائنسدان سے، کسی ماہرین سے پوچھا جائے یا کسی ٹیکنالوجی والے سے پوچھا جائے، جدت اختیار کرنے والے سے پوچھا جائے، کسی ہی باشعور سے پوچھا جائے، کوئی دانشور سے پوچھا جائے، کوئی عقل مند سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ بارش کے جو پانی ٹپکتا ہے، قطرے ٹپکتے ہیں، یہ گن سکتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔
اگر اس سے پوچھا جائے کہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے اس کے قطرات گن سکتے ہو، وہ کہے گا نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ درخت کے پتوں کو گن سکتے ہو کہ پوری روئے زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، تو وہ کہے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک نعمتیں ہیں۔ تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ ریت کے ذرات گن سکتے، وہ کہے گا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ عاجز بندہ یہ کہتا ہوں یہ ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو نعمتیں ہیں جس کے متعلق خالق کائنات خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی دو جو نعمتیں ہیں وہ یہ نعمتیں ہیں کہ سوز عشق اور کیف علم۔ جس بندے کو یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے اس بندے کو کامیابی ہی کامیابی میسر ہو جاتی ہے۔ جس بندے کے پاس یہ ایک نعمت ہوتی ہے، مثلاً بندے کے پاس ہو علم ہو اور عشق نہ ہو، تو یہ علم کی خوبی ہے کہ وہ تکبر پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں شیطان کو علم تھا لیکن اس کو تکبر آ گیا، وہ کہنے لگا جو میں ہوں کوئی بھی نہیں ہوں، اس لیے اس کو تکبر پیدا ہو گیا۔ اسی طرح انسان کے اندر عشق ہو تو علم نہ ہو تو انسان کو بدعات کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب کسی بندے کو کہو سناؤ کیسا نظام چل رہا ہے، تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں بھائی جو کھانے ہیں بابا جی دا دیتا کھانے ہیں۔ تو یہ کتنا خطرناک جملہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی توحید ہے، دوسری طرف اللہ کے بندے کی بات کر رہا ہے۔ بھائی بات بے شک اللہ کے ولیوں کی، اللہ والوں کی بڑی شان ہے، لیکن عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، وہ سب کچھ وہی عطا فرماتا ہے، لیکن اپنے جملوں کی درستگی رکھنی چاہیے۔ جس بندے کے جملے درست نہیں ہوتے وہ انسان خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک عشق کی کیفیت ہے کہ انسان عشق کی طرف تو چل رہا ہے لیکن علم کی طرف نہیں چل رہا۔ یہ دیکھیے ہم مثال پڑھتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا عشق تھا کہ حضور کی زیارت کرنا، عشق تھا کہ حضور کے پتہ چلا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے دندان مبارک شہید کر لیے، یہ عشق تھا۔ لیکن علم یہ بھی تھا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آ بھی جانا۔ وہ چلے گئے اور جا کر جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں پہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا گھر میں رونق افروز تھیں۔ تو عرض کی امی جان حضور علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ گھر میں تشریف فرما نہیں ہے۔ حضرت اویس اس میں بھی کوئی راز تھا کہ حضور علیہ السلام اتنے بڑے عاشق ہوں تو حضور کو پتہ نہ چلے، اس میں بھی راز تھا۔ یہ ہمارے لیے بے شمار حکمتیں اور اسباق ہیں، یہ ہمارے لیے ہمیں اس چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کہاں آج بڑی خوشبو آ رہی ہے، میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اویس آئے تھے۔ اب حضور کو چھوڑ کے جانا بنتا تو نہیں تھا، لیکن علم تھا کہ ماں کا بھی حکم ہے اور ماں کا حکم ماننے کے لیے حضور کا حکم ہے، اور حضور کے حکم کو ماننے کے لیے خالق کائنات کا حکم ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، اپنے والدین کا حکم مانو۔ یہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ کے حکم کو بھی سامنے رکھا انہوں نے، مصطفیٰ جان رحمت کے حکم کو بھی سامنے رکھا اور ماں کے حکم کو بھی سامنے رکھا، اور عشق یہ تھا کہ میں حضور علیہ السلام کی زیارت کروں۔ اب دونوں چیزیں آئیں سامنے، دونوں چیزوں کے اوپر عمل آ گیا۔ عشق کی وجہ سے انہوں نے کوئی اور جو غیر شرعی کام تھا وہ نہ کیا، علم کی وجہ سے وہ تکبر نہ ہو سکا۔ یہ دونوں چیزیں متوازن اور اعتدال اختیار کر گئی، جس کی وجہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام ملا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اور علی تم دونوں ان کے پاس جانا، جبہ عطا کرنا اور ان سے میری امت کے لیے دعا بھی کروانا۔ یہ کیسی شان حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی ان کی۔ یہی بات ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر دو چیزیں ہوں، کیونکہ الستو بربکم یہ سوز عشق آ گیا اور قالوا بلا یہ کیف علم آ گیا۔ یہ دو نعمتوں کو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ترک ہو گئی تو انسان راہ راستے ہٹ سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر پر نکلے ہوئے تھے، تو راستے میں ایک اونٹ نے حضور کو دیکھا تو حضور کے آ کے قدموں پہ گر گیا اور اپنا ماتھا رکھ لیا، یعنی سر مبارک حضور کے قدموں سجدہ نما ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اس طرح کروں۔ اب حضور علیہ السلام نے عشق تو تھا وہ بتا دیا، لیکن حضور علیہ السلام نے آگے ہمارے لیے عقل کو بھی سامنے رکھ دیا کہ بھائی یہ چیز ہے عقل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، جانور میں تو عقل نہیں ہے، تجھے تو اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ یعنی سجدہ جو تھا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر عشق کے انداز میں یہ بیان فرما رہے ہیں، کر نہیں رہے، یہ ہمارے لیے سبق بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی سجدہ نہیں کسی کو کرنا، ایسا عشق بھی نہ ہو جائے۔ وہ خود کر سکتے تھے، ڈائریکٹ بھی کر سکتے، پوچھتے ہی نہ، وہ بھی جانور کس طرح کر سکتے تھے۔ انہوں نے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سبق رکھا کہ بھائی پہلے تو ہم نے جانور کو دیکھا، دوسرا ہم نے سجدہ کیا نہیں۔ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض رکھ دی کہ تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ عشق والے صدیق اکبر کیا کر رہے ہیں، کہ عشق کی حد میں رہتے ہوئے حضور سے فتویٰ لے کر دے رہے ہیں کہ بھائی جو عقل والا ہوتا ہے وہ عشق کے اوپر، یعنی کہ علم والا جو ہوتا ہے وہ علم کو بھی قائم رکھتا ہے اور عشق کو بھی قائم رکھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہمیں مل گیا، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل اور دماغ کی غذا بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح پیٹ کی غذا ہے نا، ہم دنیا کی ہر چیز کھانے کی کوشش کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، دودھ کھاتے ہیں، یہ ساری پیٹ کی غذائیں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دماغ بھی ایک برتن ہے، دل بھی ایک برتن ہے، دماغ کی بھی کوئی غذا ہے، دل کی بھی کوئی غذا ہے۔ دماغ کی غذا کیا ہے، دل کی غذا کیا ہے؟ بھائی دل کی غذا عشق ہے اور دماغ کی غذا علم ہے۔ جس بندے کو علم ہو لیکن عشق نہ ہو تو وہ بھی نقصان اٹھا لیتا ہے، اور جس کے پاس عشق ہو علم نہ ہو وہ بھی نقصان اٹھا لیتا ہے۔ ان دونوں برتنوں کو بھرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ پیٹ تو بھر لیا، دل بھرے نا اللہ کے عشق سے، اللہ کے رسول سے عشق سے، اور دماغ کے اندر وہ علم لے کے نہ آئے۔ یہ دونوں چیزوں ہم جب لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں اس چیز کی مثال لینی ہو نا تو صحابہ سے لے سکتے ہیں۔ صحابہ اس طرح ہی ہیں، جس طرح نہیں وہ کہا جاتا کہ مارج البحرین یلتقیان، وہ دو دریا کی بات کریں۔ دو دریاؤں کا جو سنگم ہے نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، کیونکہ صحابہ کے اندر سوز عشق بھی تھا اور کیف علم بھی تھا۔ ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ اسباق لینے ہیں، یہ سبق لینے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ہی ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی رو رہے ہیں اور روتے روتے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری ایک دل کے اندر یہ ایک تمنا آئی ہے، دل کے اندر ایک بات آئی ہے، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ بولا میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مال لے کے جاتا ہوں اور حضور علیہ السلام مال وہ لے لیتے ہیں، تو اب جو دینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ اس طرح کا ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے۔ اگر میں ایسے دوں تو حضور ایسے کریں تو یہ تو حضور کی توہین ہے۔ یہ دیکھو علم کی وجہ سے یہ کتنی باریکی سمجھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور ساتھ اپنا عشق بھی بتا رہے ہیں۔ اے میرے آقا کے غلاموں، قیامت تک سمجھ لینا، یہ چیزوں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو تمہارا عشق ہی صرف سامنے ہو، علم آپ کا سامنے نہ ہو۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اے صدیق اکبر، کیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میرا مال ہو، میں ہاتھ اس طرح کروں، حضور اس طرح کریں، تو یہ تو حضور علیہ السلام کی توہین ہے۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کے دل میں یہ معاملہ ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال ہی سمجھے، میرا مال ان کا ہی مال ہو جائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اتنی باریکی میں چلیں، اتنی باریکی میں چلیں، جتنی ہم اتنی باریکی میں جائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوز عشق اور کیف علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہے؟ بھائی اس کے ذرائع یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو پھر قرآن،
اور اگر سوز عشق حاصل کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت۔ جو بندہ حضور کی اطاعت اپنا لیتا ہے اور قرآن کو پڑھ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوز عشق اور کیف علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس سے ملے گا کیا؟ اس سے ملے گا یہ کہ انسان کی کیفیت دن بدن بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے بڑھائے گا، ولایت کے درجوں میں اضافہ فرمائے گا۔ یہی دیکھ لیجئے کہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کو 3 طرح کے خواب آتے ہیں۔ ایک خواب جو ویسے خیال ہوتا ہے، اور ایک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک خواب جو ہوتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ محققین نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ جس بندے کو اچھا خواب آتا ہے جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خواب کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ خواب کے اندر مدینہ شریف ہوتا ہے، وہ خواب کے اندر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، وہ خواب کے اندر وہ درس حدیث لے رہا ہوتا ہے، درس قرآن لے رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ رحمان کی طرف سے خواب ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جامعہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک فرمائی ہے، حضور فرماتے ہیں جس کو اچھا خواب آتا ہے رحمان کی طرف سے، اس کو کیا فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ جتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو عطا فرما رہا ہے، اس رحمتوں میں سے ایک رحمت اس نبی کے صدقے اللہ امتی کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ کس بندے کو فرما رہا ہے؟ جس کے اندر سوز عشق اور کیف علم آ جاتا ہے، یعنی جس بندے کے اندر تکبر بھی نہیں ہوتا اور بدعات بھی نہیں ہوتی اور شرک والے معاملے بھی نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کے سینے میں معاملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر والا آ جاتا ہے، اس کے سینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے سینے میں حضرت عثمان غنی والا معاملہ آ جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے سینے میں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے سینے میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ والا معاملہ آ جاتا ہے، حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ والا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے دل سینے میں حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی والا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے سینے میں میرے شیخ کامل حضرت پیر حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا معاملہ آ جاتا ہے۔ جب یہ معاملے آ جاتے ہیں، ان کے اندر سوز عشق اور کیف علم آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام دے دیتا ہے، اتنا، ایک تو ولایت کا درجہ بھی مل جاتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر قیامت تک جاری فرما دیتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں صرف علم کی طرف نہ غور کریں یا صرف ہم عشق کی طرف نہ رہیں، ہم دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے اعتدال کے ساتھ اور متوازن رکھتے ہوئے عمل کریں گے تو اللہ دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔